الصلوات محمد سامعین قدر، جناب کی خدمت میں سورہ بقرہ سے آیت نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے عہدے سے نواز رہا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ امام کیوں بنایا حضرت ابراہیم کو؟ حضرت ابراہیم، قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ربہ بکلمات، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش، ابتلا، ٹیسٹ جسے آپ کہتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے بچے کو قربانی اور کہا کہ میری راہ میں اسے ذبح کرو، تو وہ ہے ان ھذا لہو بلاء مبین، یعنی کھلی آزمائش۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا میں نے ابراہیم کو آزمائش کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، مختلف طریقوں سے فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ انہوں نے تمام کیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں ایک میسج یہ بھی دے رہی ہے کہ امام صرف اللہ بناتا، کیونکہ اگر اللہ نہ بناتا تو ابراہیم کو کیوں کہتا؟ انی جاعل، ابراہیم خود ہی کہہ دیتے لوگوں میں تمہارا امام۔ ابراہیم جیسا نہیں کہتا خود کہ میں امام ہوں، تو لوگ خود کو کہتے ہیں امام، کیا نہیں امام میں بناؤں، انی جاعل ہوگا، یہ فاعل کا صیغہ ہے، میں بناؤں گا، میں نے تجھے بنایا۔ اچھا، جب امام بنایا تو اس سے پہلے تھے کیا؟ یہ آخری ایج میں، سرکار آخری ایج میں حضرت ابراہیم کے یعنی 70-80 سال کی ایج میں جا کے یہ عہدہ ملا۔ اس سے پہلے کانا نبی بھی تھے، خلیل خدا بھی تھے، عبد رسول بھی تھے، اس کے بعد رسول بھی تھے، اور اللہ کے عبد شکور بھی تھے، ڈھیر سارے ان کے لگا۔ یہ امام آخر پر بنائے گا۔ کل میں جلدی گزر گیا تھا، بندہ جو میٹرک کا ہو اسے آپ پرائمری کی سند تھما دیں تو بھیجنے سے دورہ پڑ جائے، تو جو ہے پرائمری اگر پہلے ہے تو اسے آپ میٹرک کی سند دیں تو وہ اس کو شائع ہے نا جو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ جو امام بنا رہا ہے تو امامت ایک الگ عہدہ ہوا نا۔ ایک بندہ سمجھے کوئی نبوت پہلے ہے، رسالت پہلے ہے، دو عہدے حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور عہدہ انہیں دیا گیا جسے امامت کہتے ہیں۔ اب جو شیعہ اماموں کو مانتے ہیں ہماری امامت حضرت ابراہیم سے چلتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب یہ عہدہ دیکھا کہ اتنا بڑا عہدہ امامت، کیونکہ نبی وہ علاقے کے تھے، مثلا چھوٹے چھوٹے بھی نبی تھے، چھوٹے چھوٹے شہروں کے، ضلع کے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ نے انہیں امامت عطا فرمائی۔ امامت ایک بہت بڑا عہدہ تھا، کل میں بیان کر چکا ہوں، میں خلاصہ آپ کو بیان کرنے کے لیے یہ سنا۔ تو یہ امامت جب ملی تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریت، پروردگار میری ذریت یہ امامت رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، قالا، پھر اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی ذریت میں امامت کو چلائیں گے، لن ینالوا عہد الظالمین، لیکن امام ظالم جو ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ظالم جو بھی گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ قرآن کے مطابق جو قرآن نے ظلم جسے کہا گیا کہ یہ ظلم بخشا نہیں جائے گا، ہر گناہ اللہ بخش دے گا، ہر گناہ، دوسرے کام میں ہر گناہ بخش دوں گا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ یہ شرک برداشت نہیں کرتا، بت پرستی برداشت
اب ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ہم امام بنائیں گے تیری نسل سے، لیکن جو بت پرست ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں جو جملہ میں نے، جو یہ ظلم کر چکا ہوگا وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، توجہ ہے، وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ عہدہ امامت جس کو دینا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو نہیں جائے گا، تو امام خود تو ظالم نہیں ہو سکتا۔ توجہ پھر فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم کو عہدہ نہیں دوں گا، تو جو امام بنایا جا رہا ہے تو پھر وہ خود تو ظلم سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے توجہ فرمائیے گا کہ ہمارا صرف عقیدہ ہے شیعہ علی ابن ابی طالب والوں کا کہ حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک اور پیغمبر سے لے کے ہمارے باہر امام تک جہاں جہاں سے ان کا نور گزرا ہے، اللہ نے ان کو بھی اس ظلم سے پاک رکھا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، آپ بات نہیں سمجھے، میں شرح کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق کسی کا کوئی عقیدہ ہے مجھے اس کو نہیں کچھ کہنا، اللہ ان کو معرفت دے۔ ہمارے خود پیغمبر فرماتے ہیں کون تو نبی آدم بین المائے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، پیغمبر اسلام سب سے پہلے خلق ہوئے۔ توجہ، ان کے نور سے اللہ، آگے میری جو بحث ہے وہ یہ ہے، یہی نور اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا، وہاں سے چل چلتا تھا حضرت نوح کی پیشانی میں آیا، وہاں ابراہیم کی پیشانی میں پہنچا، وہاں سے چلتا چلتا سرکار عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا تو قسم الی قسمین، اس کی دو قسمیں ہوگی، ایک حصہ جاتا ہے جناب عبداللہ کی پیشانی میں، ٹھیک ہے جی، ایک حصہ جاتا ہے جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین بن کر ظاہر ہوا، جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ 13 رجب کو امیر المومنین بن کے ظاہر ہوا۔ توجہ ہے، اب اللہ سبحانہ، یہ میں کیوں یہ حدیث بیچ میں سے آگے جو سنائی ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے خود کہ ابراہیم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو جناب ابراہیم نے کہا میری ذریتی، میری ذریت میں رکھ۔ اب میں کہہ رہا ہوں وہ ذریت میں جو امام آنے تھے، توجہ ہے، وہ بھی یہ ظلم سے پاک ہے، ان الشرک کا ظلم۔ ادھر حدیث دوسری ہے کہ جس ظلم سے اللہ نے محمد کے نور کو گزارا ہے، اللہ نے اس ماں کو بھی پاک رکھا ہے، اس کو باپ کو بھی پاک رکھا ہے۔ کس چیز سے پاک رکھا ہے؟ وہاں شرک نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ظلم۔ یہ ظلم اگر ان میں ہوگا، توجہ ہے، اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے کیونکہ یہ ہستیوں کے لیے اللہ قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے کہ یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں جائے گا۔ اب ظالم کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، فَإِنْتَحَتْ عَلَيَّ، وہ چلتی چلتے امامت وہ محمد تک پہنچی، مجھے سید الانبیاء، مجھے امام الانبیاء بنایا گیا، میرے ساتھ علی کو امام الاوصیاء بنایا گیا۔ توجہ ہے، میرے ساتھ علی کو امام بنایا گیا، امام الاولیاء۔ اب خود فرماتے ہیں اتخذنی نبیا واتخذ علیا ولیا، اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا، علی کو ولیوں کا سردار بنایا، مجھے نبیوں کا امام بنایا۔ اب یہاں میں جو صرف بات ان کو سمجھانی تھی، پڑھنا مجھے کچھ اور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، چلو رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں، اپنے ساتھ حضرت علی کو امامت، اب جی حضرت علی کے آگے خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی امام ہے، اس کے بعد حسن امام ہے، یہ سارے وہ امامت کا جو عقیدہ ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور خود حضرت علی فرماتے ہیں من، جو بھی عبد اللہ صنمن قتل اللہ یکون اماما، جو ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا امام؟
ہمیں اس بات میں نہ پڑے کہ مکے میں پہلے بت پرستی زیادہ تھی، ہم پیچھے جاتے جناب ابراہیم سے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ امامت دوں گا، لیکن جس نے بھی بت پرستی کی ہوگی وہ اس وقت امامت پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جس کو میں امام بناؤں گا وہ کبھی بت پرست نہیں ہوگا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جب بت توڑے گئے قبلہ، جب بت توڑے گئے تو حضرت پیغمبر اسلام کا خود فرمانا، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں 365 بت پڑے تھے، پیغمبر نے سب کو بلایا گا توڑنے، انہوں نے سارے آگے مکے والے کہا آج یہ بت وہ توڑے گا جس نے میرے زندگی بھر ان کو سجدہ نہ کیا۔ اب وہ خود فرماتے ہیں کہ اس ظلم سے ہم دو ہی پاک تھے، یا محمد مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ۔ اس لیے اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کا جب نام لو تو کہو کرم اللہ وجہہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے آنکھیں چپنے تک بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ یہ بت پرستی رجس ہے، یہ عمل شیطان ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سے اللہ کا عہد ہے کہ ہم ظالم کو امام نہیں بنائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا اللہ کے مقابلے پہ بھوٹے بنانا ظلم ہے۔ تو جس کو امام بنا رہا ہے اگر خود وہ یہ ظلم کرتا رہا ہے تو اللہ کو یہ برداشت ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ بت توڑتے ہوئے بھی نا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ہیں وہ بت جو رکھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے بھی برداشت نہیں ہے۔ بہرحال کل یہ بات سنا چکا ہوں تو حضرت علی کو کہا کہ آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ سب مسلمانوں نے لکھا کہ بڑے بڑے بت تھے اور سب مسلمان باہر کھڑے، حضرت پیغمبر اندر گئے اور حضرت علی، آپ حضرت علی کو کندھوں پر سوار کیا۔ یہ ہے نا صحیح واقعہ، آپ سنتے رہے۔ تو جب حتیٰ کہ ان کے بڑے بہت بڑے علامہ مودودی نے بھی لکھا اور بھی بہت بڑے تاریخی شخص، تو حضرت علی سے پیغمبر نے خود پوچھا یا علی میرے کندھوں پہ اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جا کے معراج کی ہے، میری یہیں سے معراج ہے۔ میں چاہوں اب خطابت کے انداز میں، کیونکہ میری بلندی کا کیا انتہا ہے جی، اب میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو معراج رفعنا لک ذکرک، آپ کو اتنی بلندی دی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے بلند کیا۔ جسے اللہ بلند کرے وہ اللہ ہی جانتا ہے، توجہ ہے، اور اب جس سے محمد بلند کرے وہ علی کتنا بلند۔ امام جعفر صاحب خیر ہے، توجہ ہے، آپ ایسے ہی توجہ آپ فرمائیں گے آواز آئے گی۔ اب جس سے اللہ کا نبی بلند کرے، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو قبلہ امام سے پوچھا کہ یہ رسول اللہ جو ہے وہ توڑوا بھی لیتے، چلو ٹھیک ہے، یہ علی کو اٹھانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے ہر کام میں حکمت ہے کہ یہ کیا ہے کہ رسول نیچے علی اوپر کھڑا کر دیا، ادھر لا الہ الا اللہ لکھا، ادھر محمد اور رسول اللہ لکھا، توجہ ہے، بلند کر کے اور بت توڑوائے۔ کہا کہ زمانے کو یہی تو بتانا ہے کہ جنہیں محمد بلند کرے وہ کتنے بلند ہوں گے، توجہ ہے، جنہیں محمد مصطفیٰ بلند کرے۔ بہرحال میرا موضوع ہے کہ امامت کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے، امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوگا۔ ساتھ دیں گے؟ چلو کوئی بات نہیں ہے، توجہ ہے، معصوم۔ اب قرآن مجید میں امام کسے کہتے ہیں؟ پھر آج کیونکہ میرا موضوع امامت ہے، امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے، ایسے ہی ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو قرآن کا ہے نا۔ تو قرآن سے آپ دیکھیں کہ اللہ کس امام کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب میری تقریر شروع ہے، سارا مقدمہ تھا اس دن بھائی جان مہمان جو آئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں نبوی کے بعد امام ہیں، مولا علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، یعنی ہم جتنے بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں یہ رسول اللہ نے بتائے،
توجہ ہے، اور ہم ان کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے نبیوں کو مانتے. اب حیران ہو جائیں گے ہم کیسے مانتے ہیں. جیسے نبیوں پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ بھیجتا ہے، ایسے اماموں کو بھی اللہ بھیجتا ہے. اللہ بھیجتا ہے، نبی آ کے بتاتا ہے. میرا سوال ہے بھائی سے، حضرت محمد مصطفیٰ کا کس نے بتایا؟ اللہ نے آپ تو نہیں آیا، اللہ خود تو نہیں آیا. حضرت محمد کا کس نے بتایا کہ یہ تمہارا سر یہ نبی ہے؟ ہیں؟ نبی نے خود بتایا. توجہ ہے، یا کتابوں میں توریت میں انجیل میں یا قرآن مجید میں لکھا ہے. اب مسلمان قرآن کو مانتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ صف میں، اس میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، انی رسول اللہ علیکم. آپ آگے ذہن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، اس کا نام احمد ہے. یہ آیت ہے نا. حضرت ابراہیم کعبے میں کھڑے ہو کر کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیج جو آیت تلاوت کرے، وہ انہیں پاک کرے قرآن. پھر سورہ جمعہ میں کہا کہ توجہ، تو اس کا مطلب ابراہیم نے بتایا. اگر میرا نبی آنے سے پہلے نبی نہیں تھا، ابراہیم کس کی خبر دے رہا تھا؟ توجہ ہے، اگر میرا نبی آنے سے پہلے نبی نہیں ہے تو وہ یہ عیسیٰ کس کی خبر دے رہا ہے؟ حضرت خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرا نبی جن کو میں نے کتاب دی تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے آپ نے بچوں کو جانتے ہیں. تو اس کا مطلب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے بتایا ہے کہ میرا ان کو بتاؤ زمانے کو ایک سردار نبی آ رہا ہے. توجہ ہے، وہ آیت بھی آپ کے سورہ آل عمران کے اشارہ کروں، پڑھنا مجھے کچھ اور تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ وَيَنْصُرُنَّ. ہاں، جب تمہیں قرآن اور حکمت دی جائے، ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا، کہا کہ پھر ایک نبی آئے گا، ایک سردار نبی آئے گا، تم اس کی مدد بھی کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا. یہ آیتیں کس نے بتائیں کہ ایک محمد آ رہا ہے، سردار نبی آ رہا ہے. توجہ ہے نا، نبیوں نے کہا نا اپنی امتوں کو، تاریخ میں تفسیر میں جا کر دیکھیے ہر نبی نے بتایا. اب میں اپنے شیعوں کو سمجھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ایسا ہی محمد مصطفیٰ کا انتظار تھا جیسے آج محمد مہدی کا انتظار ہے. آدم نے بھی کہا محمد آئیں گے، نوح بھی نے کہا محمد آئیں گے، ایسے اور حتیٰ کہ امتیں پوچھتی تھی ارے بھائی کب آئیں گے. اتنے فضائل لکھے کتابوں میں. ابھی نہیں الذین آتینہم الکتاب یعرفون کما، یعنی ان کو ایسے تجھے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اب بیٹوں کو کون بندہ نہیں جانتا؟ آپ بتائیں کتنا بڑا مطلب ہے کہ ذکر ہے کہ بچوں کی طرح جانتے تھے، جیسے آج شیعہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں امام مہدی نے آنا ہے. اسی طرح دو شخصیات کا اللہ نے انتظار کروا، ایک محمد مصطفیٰ کا یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ایک امام مہدی کا. توجہ ہے. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. قبلہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس علاقے کے، مجھے بتایا گیا بہت ہی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ، ان کو میرا اشارہ ہے وہ سمجھ جائیں گے. بھئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے ہے. عیسیٰ نے آ کے کہا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے بنی اسرائیل والو مصدقا لما بین یدہ، وہ تصدیق کرے گا. توجہ ہے، ایک رسول کی بشارت بھی میں دے رہا ہوں. اب مسلمان اتنا خوش ہے اور بڑے زور شور سے پڑھتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی عیسیٰ نے خبر دی. نہیں، آپ لوگوں نے اثر نہیں لیا. بھائی جس کا سٹیج سیکٹری عیسیٰ جیسا ہو، توجہ ہے نا، جو عیسیٰ جیسا ہو، جو کہہ کے میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، تو تمام مسلمان خوش ہو کے پڑھتے ہیں ارے ہمارا نبی وہ ہے جس کی ابراہیم نے خبر دی، ہمارا نبی وہ ہے جس نے عیسیٰ نے خبر دی. توجہ ہے مسلمانوں، آپ میں ہم میں یہ فرق ہے کہ عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، نہ پاس کھڑے ہو کر دکھایا ہے، لیکن جن کو ہم مانتے ہیں محمد مصطفیٰ، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی انما. کامن سینس بات ہے، پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے. بھائی عیسیٰ نے محمد دکھائے تو نہیں، صرف بتایا ہے، مسلمان مان گئے. تو محمد مصطفیٰ بے نفس نفیس جنہیں دکھائے
ہائے ہائے ہیں محمد مصطفیٰ یہ اللہ کا نبی ہے، سردار ہے، اللہ اللہ ان کا کوئی کام حکمت سے خالی، وہ علی کا ہاتھ پکڑ کر کے من کو تو مولا ہو، تو یہ مذاق ہے؟ مسلمان یہ تیرے مقدر کی بات ہے، تو عیسیٰ کی مانتا ہے، محمد کی نہیں مانتا، بس فرق اتنا ہے کہ محمد ابھی طارق جمیل صاحب اللہ ان کو صحت دے زندہ، ابھی ان کو 60-70 سال میں خیال آیا کہ شیعہ صحیح کہتے تھے کہ محمد نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا، حقیقت میں مولا کا معنی جو ہے نا وہ سردار کے، حاکم کے، اقتدار کے، جو بھی سمجھ لیں، مولا دوسرے معنوں میں مشکل کشا کے ہیں، رسول اللہ کے بعد ان سب کی مشکل کشائی کرنے والا علی ہے، خود سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کئی مقامات پر اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ انہوں نے قبول کیا ہے اس لیے کہ علی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب رسول کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں غدیر نہیں پڑھنا تو میں کچھ اور تھا، لیکن میں اس پہ آ گیا، من کو تو مولا ہو، چلو شکر جی بھائی، صلوات فرمان، کتنا ٹائم رہتا ہے میرا؟ توجہ میری طرف، اب بات سمجھ آ گئی؟ بھائی عیسیٰ جس کی خبر دے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ نے خبر نہیں دی، پکڑ پکڑ کے دکھائے، یار جلدی کر یار، رحم کر، باقی تو توجہ ہے، بڑے مزے کی تقریر تھی، بہرحال وہ کہیں کوئی بات نہیں ہوتی، حیداری، توجہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ میرا ٹائم وضو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، وضو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی، بیان جو بھی ہو تفسیر بیان اچھی نہیں ہوتی، ابو طالب کے بچے سے جو بچے بیر رکھتے ہیں، نبی کہتا ہے ان بچوں کی ماں اچھی نہیں ہوتی، نعرہ حیداری، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سامعین قدر ہم یہ فکر دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو عقل کھولو، تھوڑا سا سنی سنائی باتوں سے نکلو، توجہ ہے، یہاں اندر کچھ سوچو کہ تمہارا سردار نبی ہے، انبیاء جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اللہ قرآن کہتا ہے اللہ مقام معلوم تکن تعالیٰ، میرا حبیب جس چیز کا نام علم ہے ہم نے تیرے سینے میں رکھ دیا، نبی سردار ہے، ہمارا نبی سردار ہے، ہم سب اس کے قلب میں، وہ جاتے ہوئے علی کو دکھا رہی ہیں، دیکھیں نا، جانے سے پہلے غدیر کے میدان میں علی کو دکھا رہی ہیں، تو وہ مسئلہ تھے، کہتے ہیں کہ جی اس کا ترجمہ کر دیا بھائی جان، من کن تو مولا جس کا میں دوست اس کا علی دو، نبی دوست منوانے آئے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ تو جو نبی بچپن سے علی کو گود میں لے وہ ساری زندگی دوست نہیں منوا سکا، دو بندے 2 دن اکٹھا چلے نا قبلہ، 2 دن دو اکٹھے چلے نا، کسی شہر میں کسی دیہات میں، زمانہ جانتا ہے ان میں دوستی ہے، بھائی علی علیہ السلام آئی کعبے میں، اٹھائے محمد مصطفیٰ نے، پالے خود محمد مصطفیٰ نے، سرکار ابو طالب سے لے کر آگے، اور خود حضرت پیغمبر حضرت علی فرماتے ہیں میں محمد کی زبان بھی چوستا تھا، محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلتا تھا، یہاں تک کہ میں ہر وقت ان کے سینے پہ سوتا تھا، پھر میں جب وحی شروع ہوئی تو اس وحی کا نظارہ بھی کرتا تھا، توجہ ہے، میں غار میں بھی میں ساتھ، بستر پہ بھی ساتھ، میدان میں بھی میں ساتھ، میرے بغیر علی علیہ السلام ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، توجہ ہے، ابو طالب نے خدمت ہی ایسے کی تھی، وہ واقعہ یاد ہے نا، جب حضور نے اعلان کیا تو لوگوں کافروں نے پتھر مارے، کافروں کے بچوں نے مجنون کہنا شروع کر، شاعر کہنا شروع کر دی، یہ صحیح بات، کو کافر زیادہ تھے، حضور پریشان ہوئے تھوڑے سے، سرکار ابو طالب کا بیٹا کیا بات ہے،
کافروں نے اکٹھے بچے میرے پیچھے لگا دیے، میرا مذاق اڑاتے، کوئی مجھے مجنون کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، کبھی مجھے ایسے، تو بچے اس لیے لگائیں کہ ابو طالب شکایت لگائے گا تو ہم کہیں گے بچوں کا معاملہ ہے۔ تو دوسرے دن حضرت علی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے آج جانا، آج ایک بچہ ہم بھی بھیجتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام گئے اور بچوں کا وہ حال کیا، اللہ اکبر، کسی کی ہڈی توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ کو کسی کا بچہ آ کے چلے، لیکن شام کو ابو طالب کے پاس جب شکایت آئی، ابو طالب نے کہا بچوں کا معاملہ ہے۔ توجہ، انہوں نے مانا ترجیح عجیب کر دیا، بھائی تم صرف عربی مانا رہنے دو، جس کا میں مولا اس کا وہ مولا۔ اچھا یہ کتابیں جو عربی والے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ ابھی بخاری اٹھائیں، اس میں عربی عبارت پڑھیں، وہاں لکھا ہوگا امام حسین علیہ السلام، کیا لکھا ہوگا؟ سیدہ سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، اصل عربی۔ ابھی بھی بخاری اٹھا لیں، ترجمے کر دیں گے رضی اللہ۔ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ہے بھائی، رضی اللہ، جب عربی والوں نے جو لکھا وہی مانا کر دو۔ من کو تو مولا، انہوں نے مولا کہا، ترجمہ ہی نہیں کیا، انہوں نے دوست کر دیا۔ یا علی انت ولی من بعدی، تو میرے بعد ان کا ولی، اس کا بھی دوست کر دیا۔ تو بھائی خدا کے بندو، وہ علی رسول اس لیے آئے تھے کہ علی کو دوست بنوائیں، اگر دوست بنوانا ہے تو کس لیے؟ بھائی کیا مسئلہ تھا؟ ابھی پھر حضور پہ حرف آتا ہے، کیا ساری زندگی وہ دوست نہیں بنوا سکے؟ پھر کمال مصطفیٰ کیا ہے؟ ایک مولوی 2 دن کم نہ کرے، مولوی جی کچھ نہیں کیتا تو سے بھائی 40 سال وہ دوست نہیں بنوا سکے، یہ رسول کی توہین ہے کہ صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام کا کیا کمال ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پتا چلا کہ ساری زندگی علی جو صاحب کی طرح ہے وہ کا دوست نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں یہ مانا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا ہو فہذا، 2 دفعہ لفظ مولا آیا، یہ آپ سادات بھی شعر کے پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے یہ جملہ، کہ بلا کتنی دفعہ مولا ہے؟ 2 دفعہ۔ من کنت مولا، میں پڑھنا کچھ اور تھا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ یہاں اپنے لیے بھی مولا، بولنا تھوڑا، علی کے لیے بھی مولا۔ تو وہاں 2 شخصیات ہیں، ایک ہے محمد مصطفیٰ، یہ ہے امام الانبیاء، یہ بھی امام ہے، وہ جو ابراہیم سے کہا تھا کہ لَن يَنَالُوا عَهْدَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو عہدہ نہیں دوں گا، نبی بھی امام ہے۔ علی سید الاولیاء، سید الامام الانبیاء ہے۔ تو 2 شخصیات کھڑی ہیں، دونوں کو اللہ نے زمین پہ ہادی بنایا، ایک ہے محمد مصطفیٰ، ایک ہے علی مرتضیٰ۔ اب پیغمبر نے جانا ہے، کہا میرے نبی اس کے بعد پتہ نہیں کہ اب واپسی ہے، آپ کی توجہ ہے؟ تو کہا کہ ان کو اپنے جیسا تو مولا ہے۔ وہاں قرآن کی آیت بھی پڑھی، ان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، توجہ ہے کہ نبی مولا ہوتا ہے، یعنی اختیار ہوتا ہے مومنوں کے نفسوں پر۔ پہلے یہ کروا کے منا لیا کہ میں مولا ہوں، توجہ ہے؟ مولا اس معنی میں النبی اولا بالانفسہم بالمؤمنین من انفسہم، ان کے نفسوں پر اسے اولیت حاصل ہے، یا مولا ہے، یا حاکم ہے، جو بھی کریں۔ اس کے بعد کہا من کنت مولا ہو۔ اب دیکھیں آپ، پہلے اپنے لیے مولا، پھر ساتھ علی کے لیے بھی مولا، سمجھیے گا، اس لیے کہ وہاں 2 شخصیات کھڑی ہیں، دونوں ہیں امام، ایک نبیوں کا امام، ایک ولیوں کا امام، دونوں کے پاس اللہ کے عہدے ہیں۔ تو حضور نے 2 دفعہ لفظ امام لا کے، اور وہاں 2 ہی کھڑے تھے، زمانے کو بتا دیا کہ جیسے میں محمد مصطفیٰ مولا ہوں، میرے بعد علی تمہارا مولا۔ توجہ ہے؟ جیسے میں محمد مصطفیٰ، اب لوگ کہتے ہیں جی علی کو دوست منوانے، پہلے کہہ رہے میں مولا ہوں، تو فیصلہ پہلے پہ کرو نا، ہم پچھلے حصے کو چھوڑتے، تو محمد کو کیا تم دوست ہی مانتے رہے؟ پیغمبر کی پوری زندگی میں کوئی واقعہ اگر کوئی اہل سنت مجھے بتائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ حضور نے کوئی محفل یارانہ کی ہو،
کوئی محفل میرے یار میرے دوست کوئی سجن کوئی محفل کوئی پارٹی، چلو پارٹی کہہ لو، تاریخ میں کوئی ایک دکھا دو کہ مکے کے کچھ دوستوں مدینے کے مہاجر انصار، ہاں ایک پارٹی کی ہے، وہ کی ہے کہ ان کو اخوت بھائی چارہ، بھائی چارے کی تھی نا، وہ جو اخوت بھائی بھائی بنائے تھے مہاجر اور انصار کی، یعنی بھائی تک تو کا حکم ہے لیکن یار بنانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر نبی کا اگر یار بنائے گا تو وہ کہے گا دوست ہے یار ہے، تو یار مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے؟ دیکھیں نا، تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے، عقل سے کام لو یار، کہ رسول بنا ہی نہیں سکتے، ایسا کام ہی نہیں دے سکتے کہ دوستی والا، دوستی آدھی چلتی نہیں چلتی، حضور نے بھائی بھائی بنائے، یعنی حضرت ابو بکر کو عمر کو بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بنا دیا، کسی کو کسی کو بنا دیا۔ جو ہے نا، جب مہاجر و انصار صیغہ اخوت قائم ہوا، اس وقت حضرت پیغمبر نے سب کو بھائی بھائی بنایا کہ آج کے بعد مسلمان کا بھائی ہے، وہاں دوستی شوستی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ دوستی رشتہ جو ہے جہالت ہے، آج بیڑا غرق پاکستان میں ہندوستان میں، یہ دوست اور یار نہیں تو کر دیا ہے، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف بھائی کا۔ اگر وہ بھائی والا رشتہ قائم ہوتا تو اس میں عزت بھی ہوتی، رسپیکٹ بھی ہوتی۔ بھائی کا رشتہ کیا ہے؟ یہ حضور نے بھائی بنا دیا مہاجر اور انصار کو، تو اپنا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ جو حضرت علی ایک طرف کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ سب کے بھائی بنا دیے، میرا نہیں بنایا۔ کہا علی میں نے بھی تو اپنا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضرت علی کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی۔ تو مان کون تو مولا، توجہ ہے آپ لوگوں کے کہ یہ تو دنیا کے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان توجہ فرما، یہ مجلس آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی۔ کل میں نے کہا تھا من کان فی ھذل عامہ وہ فی الآخرہ عامہ، قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اندھا یہی ہوتا ہے، قرآن جس کے لیے کہہ رہے ہیں نا اندھا، کہ حق دیکھ کر بھی حق کو نہ مانے۔ بھائی محمد مصطفیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ اتنا مجمع اکٹھا کرے صحابہ کرام کو، اور وہاں حج سے بیچارے اتنی سخت ہو، انوکھی بات کے لیے انوکھی جگہ کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے، جو بھولنے نہ پائے، یعنی حج کر کے جا رہے غدیر کے میدان میں، خم غدیر، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ میں بھی وہاں گیا ہوں، شرف حاصل ہوا ہے۔ توجہ ہے، یعنی حاجی بھی 1,00,000 بھائی 1,00,000 کے مجمع میں کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی سوائے علی کے۔ نعرہ نہیں لگایا، بات سمجھ رہے شیعہ سے، بھائی وہاں نماز آ چکی، روزہ آ چکا، حج آ چکا، سب کچھ سب کچھ سب کچھ سب کچھ۔ تو جب یہاں پہنچے تو آپ وہی قرآن کی آیت آئی، حکم یا ایھا الرسول بلغ، میرا نبی پہنچا دو، یا ایھا ما انزل الیک، جو تیرے پر نازل ہو، فإن لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر یہ نہ کیا رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ توجہ ہے، فإن لم تفعل فما بلغت رسالت، ہاں واللہ یعصمک من الناس، یہ ایک بڑی پیاری آیت ہے، اور سب میں ترجمہ بھی آج کر لیا اس کے نقطے بعد میں، واللہ یعصمک، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ توجہ ہے، چلو سن لیں، واللہ یعصمک، یا اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ ہیں، حاجی کر کے آئے ہیں، تازہ تازہ ابھی پچھلے سارے بخشوا کے آئے ہیں، تیری رحمت کے فیض سے غسل کر کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ تو بچائے گا؟ کہا ولایت علی کو ہر دور میں خطرہ ہے، اور جہاں بھی خطرہ علی کی بات ہوگی نا، یہ خطرہ ہوگا کہ شیطان حملہ کرے گا۔ توجہ ہے، علی کی ولایت، جہاں بھی کوئی علی کی بات کرے ولایت ہے، وہاں خطرہ رہتا ہے، لیکن اللہ نے ضمانت نبی کو دی ہے، تیرا کام ہے علی کو ولی بنوانا، حفاظت کرنا میری خود ذمہ داری۔ اس لیے کہا کہ مومنوں کو بھی ہے، واللہ یعصمک من الناس، تم علی کے ذکر کرو، محفل سجاؤ، اور یہ اسی کی وجہ سے چلا رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا امر ہے۔
آپ مجلس کریں، ذکر کریں، اہل بیت کا نام لیں، یہ اللہ بچا کے لا رہا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے کہ علی کی بات کرو اپنے نبی سے. یہاں حاجیوں کو کھڑا کرو اور کہا بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جناب سلیمان فارسی سے، ان سے کہا کہ عید کا اعلان کرو، حی علی خیر العمل. یار آپ نے سنا ایک جملہ سے حی علی خیر، نیا کلمہ آیا جو ہم شیعہ اذان میں دیتے ہیں، حی علی آؤ خیر عمل کی طرف. انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ اچھا یہ بتائے بھلا یہ حی علی الصلاۃ کیوں نہیں آیا؟ شاہ جی آپ کی عمر سے تو گزر گئی، سادات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ کیوں نہیں آیا؟ توجہ ہے؟ حی علی الصلاۃ بھی تو بلا نماز کے لیے اکٹھا کر لیتے، حی علی الصلاۃ کیوں نہیں آیا؟ غدیر میں بلال کو کہتے انہوں نے آواز لگا حی علی الصلاۃ نہیں، حی علی الفلاح نہیں، کیا حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل. اس لیے اگر حی علی الصلاۃ کہتے تو کہتے ہم نے پڑھ لی. چلو جس نے نہیں پڑھی اس نے کہا تو پڑھ، میں تو پڑھ چکا ہوں. وہ اذان سمجھ لیتے تو وہی رکتا جس نے نماز پڑھی جو پڑھ چکا ہے. جیسے کوئی کہتا میں تو آگے جا کر پڑھوں گا، ہو سکتا ہے وہ نماز سمجھ کر آگے چل. نہیں، اللہ نے نبی نے ایسا حکم دیا کہ خیر العمل. یہ پہلا کلمہ وہاں آیا، یہ تاریخ کی بات ہے. لوگ ویسے ہی چنک وہ ہو گئے یار خیر العمل. یہ کون سا عمل ہے جس سے خیر کر؟ اچھا جبرائیل اس نے کہا، بلال نے اور جناب سلیمان فارسی نے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو دور دور ایسے راہ ہے، آواز نہ بھی جائے. کہا تمہارا کام ہے حی علی خیر العمل کہنا. جبرائیل کا کام ہے ہر کان میں یہ آواز کو پہنچانا، اور اللہ کا کام ہے ہر ایک کو واپس لانا. یار آپ لوگوں نے مزہ نہیں لیا. جب آواز آئی تو سب آئے باہر. پیغمبر نے پورا باہر، خود غدیر نہیں پڑھنا میں، نہ میرے پاس کل پڑھوں گا انشاءاللہ اس پہ اگر ہو سکے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کہا کھڑے ہو گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. اچھا اس کے میں اصل خطبہ پڑھے نا، اس میں کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو. اگر خطبے پڑھیں اللہ ٹینشن کے لیے من کنت مولا، میں کس کس کا مولا ہوں. پہلے یہ پوچھا ہے کہ میں کس کس کا مولا؟ سب نے کہا آپ ہمارے مولا. کہنا بھی چاہیے. صحابہ کرام نے، دوستوں نے، یاروں نے، غاروں نے، سب نے، آسمان والے نے تو ہمارا مولا منوا لیا. پہلے اپنا سوال میں کس کا مولا؟ لبیک یا رسول اللہ ہمارے مولا. پھر کہا سنو ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے. آپ مولا کے معنی سمجھنا، جس میں اللہ میرا مولا ہے، اس نے مجھے مولا بنایا. انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا. اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا او فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اللہ مولا، اس کے نیچے میں مولا، میرے بعد تمہارا. ہاں اب کہتے ہیں جی شیعہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہا نا رسول نے ان اللہ مولا، یا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. ظاہر ہے اللہ مولا تو جواب میں کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. جب کہا میں محمد انا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اور جب کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. اس میں لڑنے والی بات کون سی؟ کیا علی اللہ کا ولی نہیں؟ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا میں پڑھتا کیا علی اللہ کا ولی نہیں. اگر علی ولی نہیں تو کوئی بھی ولی نہیں. علی ہی تو سید الاولیاء ہے. شیعہ میں کہتا ہوں بھائی جان، شکر کرتا ہوں میں بعض اوقات کہ شیعہ اذان میں یہ اعلان کر رہے ہیں اشہد ان علی ولی. ہم بڑھائی نہیں ہے، نہ اذان نہیں بڑھی، ہماری مجبوری ہے کہ علی کے کمال تھے عیسیٰ کی طرح. اہل سنت نے لکھا بھی نیٹ پر دیکھو مثل عیسیٰ کون ہے. پیغمبر نے فرمایا یہ علی میں تمہیں عیسیٰ کی مثال دے رہا ہوں. عیسیٰ کو کچھ کمالات دیے تھے، لوگوں نے اسے خدا کہنا شروع کر دیا. میرے بعد علی تجھے رب نہ کہنا شروع کر دے، تجھے خدا نہ کہنا شروع کر دے. اب اس وقت سے شیعہ اعلان کرتے آ رہے ہیں علی نہ رب ہے نہ رسول ہے، اللہ کا ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. کلمہ بات اللہ کا ہے، ہم کلمہ بھی نہیں، کلمہ اللہ کا ہے. وہی کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ. بس
کوئی اس کے آگے مسلمان سعودی عرب میں چلے جائیں کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. عربوں سے پوچھا آپ کے 6 کلمے ہو کہتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر بتائیں لا حول ولا سبحان اللہ فلاں فلاں. وہ کہتا ہے کلمہ ایک ہی ہے وہ ہے لا الہ. ہاں محمد رسول اللہ بھی اسی کے لیے. توجہ ہے کلمہ ایک ہے سب مسلمانوں کا وہ شاد. باقی کوئی کلمہ نہیں چلما. یہ پاکستان نے بنایا یہ ہندوستان کی ہماری اختراع ہے. لا الہ الا اللہ کہیں اور ہے محمد رسول اللہ کہیں اور ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. محمد رسول اللہ محمد کی رسالت کی گواہی ہے. اسی طرح ہم علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ کا رسول ہے یا یہ ہمارا بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے بعد رسول کو مانتے ہیں رسول کے بعد ہم علی کو مانتے ہیں. یا یوں ادھر سے لے لو علی کو مانتے ہیں جس نے رسول کا بتایا رسول کو مانتے ہیں اس نے اللہ کا بتایا. توجہ ہے. بہرحال آخری ٹائم میرا ختم ہو گیا. آج ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا ہے جسے سفیر حسین کہتے ہیں. کتنا ٹائم رہتا؟ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل. یہ وہ شہید ہے جس کا سب سے پہلا زخم حسین کو برداشت کرنا. مولا بھی مکے سے نکلے ہیں. کوفے والوں نے خط لکھے ہیں اور مولا کوفے آتے ہیں. اللہ اکبر. اور کوفے آ کے کہا کہ میں حسین کا سفیر ہوں. کئی لوگوں نے حسین سمجھ کر بیعت کیونکہ سرکار بالکل شفاعت میں. ہمارے ہاں تو اکثر ذاکر پڑھتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں. لیکن جس سے حسین سفیر بنائے وہ عام بندہ نہیں. جو سفیر اس سے بنایا جاتا ہے جو سیاست کو بھی سمجھتا ہو وہاں کے ماحول کو بھی سمجھتا ہو پیچھے جو بھیج رہا ہے اسے بھی سمجھتا ہو. یہ سمجھیے حسین کو ہٹائیں تو یہ حسین تھے. اتنی خوبصورت شخصیت جن کا نام مسلم بن عقیل ہے. لیکن ادھر لوگ بیعت کر رہے ہیں. کسی نے یزید کو لکھا کہ حسین کی بیعت ہو رہی ہے. اس نے بہرحال یہاں کے گورنر کو بدلا. ولید بشیر تھا بشیر اس کو بصرہ بھیجا اور یہاں آ جاتا ہے وہ ابن زیاد. یہ بڑا سخت بندہ تھا. یہ بنو امیہ کا انہی کا رشتہ دار تھا. اس نے بس آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا اگر کلپ کبھی نظر سے گزرے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ نہیں تھے کوفے والے. یہ شیعہ جیسے ہم ہیں ایسے نہیں تھے. یہ ایک سیاسی جماعت تھی جن میں تھوڑے سے شیعہ تھے. سیاسی جماعت وہ تھی جو حضرت ابوبکر کو پسند کرتی تھی حضرت عمر کو حضرت عثمان کو حضرت علی کو. وہ چاہتے تھے کہ حسین از گڈ پرسن حسین اچھا بندہ ہے یہ کوفے آئے یزید کے مقابلے پہ ہم اس کو حکومت دیتے. توجہ فرمائیے گا. یہ جو حسین کو پھر چھوڑنے والے تھے سارے جب یزید نے پھر آرڈر دیا کہ آپ جو حسین کا ساتھ دے بس میرا آخری فیصلہ ہے اس کا سر قلم کر دو اس کا گھر جلا دو اور اسے در بدر کر دو. جتنے وہاں مومن تھے جو حقیقی اہل بیت کے ماننے والے وہ تو قتل ہو گئے. حانی بن عروہ قتل ہو گئے اور مسلم اور بھی بہت سارے لوگ. تو یہ سیاسی جماعت نے وہاں مظاہرے سیاسی جب اتنی حکومت کا جیسے اب حال ہے آپ دیکھ لیں کہ جب پریشر اس قدر ہو تو بندے بڑے بڑے بدل جاتے. تو پورا کوفہ جو ہے جناب مسلم کو چھوڑ دیا. مسلم اکیلے رہ گئے. شیعہ کافی قتل ہو گئے کافی قید ہو گئے جو صحیح ساتھ تھے اہل بیت تھے. باقی ساری سیاسی جماعت تھی وہ بھی شیعہ عربی میں ساتھ دینے والوں کو کہتے ہیں شیعان علی شیعان معاویہ شیعان عثمان. یہ اس لیے وہ اب جو لوگ تاریخ جن سادہ ذہن ہوتے ہیں انہیں بھڑکا دیتے. شیعوں نے خطوط لکھے تھے شیعوں نے خطوط نے شیعہ تو وہ جو تھے وہ سارے قتل ہو گئے ہیں. یہ باقی سیاسی جماعت نے ساتھ چھوڑا. بہرحال ان کے لیے بھی اس ملعون نے یزید نے اتنا سخت کوئی بھی بندہ ہوتا ایسے حالات میں کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا کہ جہاں حکموں کو آگ لگا دو عورتوں کو قید کر لو وہاں مسلم کھڑے رہے. بہرحال جناب مسلم نے جنگ کی. ایک مسلم کو موقع ملا جنگ لڑنے کا لیکن مسلم نے ایسی جنگ کی ہے تاریخ گواہ ہے کہ 1000 سوار اور 500 پیدل لوگ آئے فوجی لینے. جناب مسلم سب پھر قید نہیں ہوئے. پیچھے سے اس نے کہا کہ اور بھیجو. اس نے کہا کہ کیا ہے ایک بندہ نہیں آپ سے کہا کہ میں کوفے کے سبزی فروش سے نہیں لڑ رہا. یہ علی کا شیر ہے اس کو اتارنا مشکل ہے. یہ ہاشمی ہے. آخر انہوں نے کھڈا کھودا اور اس میں جناب مسلم گرے. جناب مسلم بڑے بہادر تھے اور ایک ہی جملہ کہا ظالموں کاش میرا عباس ساتھ ہوتا کاش میرا علی اکبر ساتھ ہوتا کاش میرا بھی. بہرحال اس قید کر کے دادار و امارہ کی چھت پہ گئے اور وہاں جا کر
اس نے کہا کہ اس ابن زیاد کو یہ یزید کا نمائندہ، اسے سلام کر، یہ کمال ہے جناب مسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا مال امیر سے والا حسین، میرا اگر کوئی امیر ہے تو حسین ہے، میں اس یزید کو مانتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں کی جناب مسلم نے جو سٹیج پر نہیں پڑھی، یہاں سے ٹائم نہیں ہوتا، کہا کہ اسے نہیں مانتا، یہ پلید انسان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے جناب مسلم۔ اسی طرح بہرحال جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جو سول بس اشارہ کر کے جا رہا ہوں کربلا میں ہونا تھا وہ اس شہید پر ہوا، اس پہ تیر بھی چلائے گئے، اس پہ پانی بھی بند کیا گیا، اس پہ پتھر بھی مارے گئے، اسے آگ بھی برسائی گئی، یہاں تک کہ لاش بھی پمال کی گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔